ناظرین، ہم بات کریں سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات کو جنم دے گیا ہے. اب مقدمہ بھی سرکار کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ سی ایم سندھ نے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. سندھ حکومت کے ترجمان نادر نبیل گبول ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، اس میں غفلت کی دفعات ہیں، لاپرواہی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ غفلت کس کی ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے. جب وہ فائر آڈٹ رپورٹ بھی 2 سال سے موجود تھی تو سنجیدہ ہی نہیں لیا گیا اس معاملے کو، تو پھر کسی اور کی غفلت کیسے ہو سکتی ہے وہاں کی صوبائی حکومت کے علاوہ؟ دیکھیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کے دل میں بھی غم و غصہ ہے، جیسے عوام کے دل میں بھی غم و غصہ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور 73 سے زیادہ انسنٹ لائفز کا لاس ہوا ہے. بٹ میری گزارش صرف یہ ہے کہ کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے اس ایشو کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے، اور انکوائری کمیٹی جو کہ کمشنر کے سربراہی میں ہیڈ کی گئی ہے، اس میں بزنس کمیونٹی کی بھی ریپرزینٹیوز ہیں، تاجر اتحاد کے بھی ریپرزینٹیوز ہیں، فائر ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں. تو ایک کمپریہنسو انکوائری کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر پھر جس کی بھی غفلت دیکھیں ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ یہ جان بوجھ کے تو ایسی کوئی ثبوت نہیں آئی کہ جان بوجھ کے یہ چیز ہوئی ہے. اگر اس میں ایس بی سی اے یا کے ایم سی یا کسی بھی سرکاری ادارے کی بھی اگر اس میں غفلت پائی جائے گی تو اس کے افسران کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. کہ اگر فار ایگزامپل اگر اس بلڈنگ کا وزٹ کیا گیا ہو اور اگر غلط طریقے سے اس بلڈنگ کی انسپیکشن کلیئر ہو گئی ہو، پر اگر فار ایگزامپل اس بلڈنگ کی انسپیکشن کی گئی ہو اور اگر بلڈنگ کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہو ماضی میں کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے اس میں فائر اینڈ سیفٹی ریگولیشن فالو نہیں کی جا رہی، تو اس میں پھر جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے جو کہ منتھلی 1500 روپے ثبوت آیا ہے، ہمیں ملا ہے کہ، اور بلکہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ منتھلی 1500 روپے مینٹیننس کے مد میں وصول کی جا رہی تھی. یہ 1200 دکانوں کو اگر آپ 1500 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 18 لاکھ روپے تقریباً بنتے ہیں. 18 لاکھ روپے منتھلی، سال کے یہ کروڑوں روپے بن جاتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی اگر بیسک آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی الارم سسٹمز، فائر ایکسٹنگوشر، یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایک انکشاف آیا ہے وہ یہ ہے کہ بیسمنٹ سے نکلنے کے یہ ساری چیزیں حکومت نے انشور کرنی ہوتی ہیں. جو رولز بنائے جاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے حکومت کو زور دینا ہوتا ہے. اپنے تئیں تو ہمارے ہاں کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. جی، میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیں، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتی. حکومتیں تبھی کامیاب ہوتی ہے جب پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے حکومت بنتی ہی پبلک کے ووٹ سے ہے، حکومت چلتی ہے پبلک کے سپورٹ سے. ووٹ اینڈ سپورٹ گو ہینڈ ان ہینڈ فار اینی گورنمنٹ ٹو بی سکسیزفل. ابھی یہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر گورنمنٹ کے اداروں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو اگر انہوں نے اس بلڈنگ کو کلیئر دے دیا گیا تھا یا نہیں دے دیا گیا تھا ان ٹرمز آف دیر فالوئنگ آف دا فائر اینڈ سیفٹی ریگولیشنز، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر حکومتی عملے کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا. پر اگر حکومتی ٹیم نے یہ چیز لکھ کے رائٹنگ میں دی ہوئی تھی بلڈنگ انتظامیہ کو کہ آپ لوگ انشور کریں کہ پراپر فائر ایگزٹس، فائر ایکسٹنگوشرز، الارمز، اسموک الارمز، یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کے بعد تو پھر تمام ذمہ داری آئی بلیو بلڈنگ کے انتظامیہ میں بھی اتنی ہی آتی ہے جتنی اگر کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ نبیل صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن کا وقت دے دیا گیا لوگوں کو، فائر ایگزٹس اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، تو اب زیادہ جلد بازی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا اس واقعے کی بنیاد پر کوشش کی جا رہی ہے، یا اب سنجیدہ ہے سندھ حکومت کہ آئندہ ایسا کبھی کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہ آئے؟ اس کے علاوہ جو ہے کیا اس بات کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی تخریب کاری کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یا اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ابھی رول آؤٹ نہیں کی جا رہی. اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، اینڈ آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں کوئی بھی چیز رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی، بیکاز پھر وہ انویسٹیگیشن کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے. یہ تمام جو ثبوت ہیں وہ اسٹڈی کی جا رہے ہیں. جو عینی شاہدین ہیں جو کہ اسپیشلی وہ جو سیفلی ایویکویٹ کر گئے تھے اس بلڈنگ سے، ان کی گواہی ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ، اور جو ہماری پولیس ہے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ہر چیز کو کنسیڈر کر کے پھر ایک فائنل فیصلہ سنائیں گے، اور اس کے بعد ہی پھر قانون ایکشن میں آئے گی اور سزا اسی حساب سے دے گی. پھر
बहुत शुक्रिया नबील कबूल। नादिर नबील हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। नाज़रीन, अब हमें देखना होगा कि क्या ये जो एक इतना बड़ा सानहा पेश आया है जिसमें अभी भी लाशों की शनाख्त का अमल कहीं बहुत दूर नज़र आता है हमें पूरा होता हुआ, इससे कुछ सीखा जाएगा या वही तारीख रिपीट होगी जिस तरह पहले बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, फिर उसके बाद अब ये गुल प्लाजा में वाक़या पेश आया और इसके दरमियान भी मुतादिद वाक़यात पेश आए। ये हमें आने वाले वक्तों में देखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।